ربی حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ۔ اس دعا کا انتہائی خوبصورت نقطہ یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھا تو وہ ایک فزیکل نعمت تھی، تو آپ نے اس نعمت کو دیکھ کے جو ہے وہ اولاد کا سوال کر دیا۔ تو کیا اولاد اور پھل میں کوئی مناسبت ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اکثر قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جب ثمرات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد بھی آپ کی زندگی کا ایک پھل ہوتا ہے۔ اور ان میں مناسبت کیا ہے کہ ہر اچھا پھل ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کو، پہلے تو اس کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو وہ پھل دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، پھر جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس کی مٹھاس سے آپ کو مزہ آتا ہے، اور پھر وہ آپ کے جسم کی کیا بن جاتا ہے، غذائیت بن جاتا ہے، طاقت بن جاتا ہے۔ اولاد کے اندر بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں تو اللہ ایسی اولاد جو کہ ایسی قابلیت، صلاحیت والی اور ایسی صالح اولاد ہو جسے دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور جسے چکھیں یعنی کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا ادب اور احترام اتنا اچھا ہو، اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہو جو کہ ہمیں خوشی دے دے، اور وہ اولاد آپ کی دنیا اور آخرت کی طاقت بن جائے۔ ایک تو یہ بڑی خوبصورت مناسبت ہے جو کہ پھل اور اولاد کے ساتھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اولاد جو ہوتی ہے وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، اور آپ کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بات مفسرین کرام اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی ہے تو آپ تو بڑھاپے میں تھے، تو بڑھاپے کی اولاد کا کیا نفع ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس اولاد کو جوان ہونا دیکھنا ہی آپ کے نصیب میں نہ ہو، تو پھر وہ اولاد تو آپ کے فائدے کی نہیں ہوتی۔ ایون یہ کہ کسی کی جوانی میں بھی اگر اولاد ہو جائے تو بعض اوقات اولاد کو جوان ہونا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کسی عہدے پر پہنچاتے ہیں، مگر جب وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں اس سے پہلے ماں باپ چلے جاتے ہیں، تو ماں باپ کو تو وہ وقت دیکھنا جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ انسان اولاد کیوں مانگتا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ اس کے سارے فوائد جو ہے وہ میں دیکھ سکوں، یا پھر زکریا علیہ السلام کو تو دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی کہ بڑھاپے کی اولاد انسان کے کس کام آتی ہے؟ لہٰذا یہاں پہ ایک اور خوبصورت کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ آپ کا آخرت کا پھل ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو چاہیں اس سے نفع دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، لیکن یہ ایسی خوبصورت نعمت ہے جو آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو نفع دیتی ہے۔ لہٰذا آپ چلے جاتے ہیں، مگر اگر آپ ایک قابل، صالح، نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ دنیا میں کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے، تو گویا کہ وہ آپ ہی کی تربیت ہے اور وہ آپ ہی کا خون ہے جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو نفع دینے کا باعث بن رہی ہے۔ تو گویا کہ آپ مر کے بھی نہیں مرتے، آپ اپنی اولاد کی نیکیوں کی صورت میں دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ ساری تربیت، وہ باتیں اور وہ ادب اداب جو کچھ بھی آپ نے اپنی اولاد کو صلاحیت دی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ اولاد کی صورت میں زندہ ہی تو رہتی ہے۔ اور پھر ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہمارے دین میں صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اگر ایک انسان زندگی میں خود سے ہی نہیں کر سکا، بہت کچھ کرنے سے اگر وہ رہ بھی گیا ہے، تو وہ کچھ ایسے کام کر کے چلا جائے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی جو ہیں وہ جاری رہیں۔ مثلا اگر ایک انسان کو زندگی کے آخری حصے میں توبہ نصیب ہوتی ہے، یا اس کا رب سے تعلق بنتا ہے، یا کسی کو آخری عمر میں کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر کانسیپٹ آ جاتا ہے صدقہ جاریہ کا کہ کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ آپ تو چلے جاؤ مگر آپ کی نیکیاں زندہ رہیں۔ اور اس میں سب سے بہترین چیز کیا آتی ہے؟ آپ کی اولاد آتی ہے۔ لہٰذا اگر میں نے اپنی اولاد کو ایک کلمہ بھی سکھایا ہے، ایک نماز بھی سکھائی ہے، لہٰذا جب تک میری اولاد زندہ رہے گی اس کے اثرات مجھ تک پہنچتے رہیں گے۔ جو قابلیت، علم، صلاحیت میں نے اس کو دی ہے، اس سے وہ دنیا میں جتنے لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے پالنا ہوتا ہے، دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پالنا ہوتا۔ مگر افسوس کہ آج ہم ماں باپ اپنی اولادوں کو صرف دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے پال رہے ہیں کہ یہ دنیا کے کامیاب بن جائے۔ نہیں، میں نے اپنی اولاد کو قیامت تک کے لیے کامیاب بنانا ہے۔